کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. یعنی اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر اگر کوئی ہمارا آئیڈیل یا ہمارا پیشوا یا ہمارا قدوہ یا ہمارا لیڈر بن سکتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک انگریز ایک کتاب لکھتا ہے، 21ویں صدی عیسوی میں ایک کتاب لکھتا ہے، اور تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دنیا کے اندر 100 ایسے لوگوں کا نام لکھتا ہے اور ان کے متعلق لکھتا ہے کہ جو سماج پر کسی بھی اعتبار سے اپنا اثر اور چھاپ چھوڑے ہوں. 100 لوگوں کا نام لکھتا ہے. 100 لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے، ہمارے اور آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. بڑے بڑے نیتا، بڑے قسم کے لیڈران جنہوں نے سماجی، سیاسی اور معاشی اعتبار سے اپنی قوم اور اپنے ملک کو، اپنی تہذیب اور تمدن کو مضبوط کیا ہو، ان تمام لوگوں کی لسٹ تیار کر کے ایک کتاب لکھتا ہے، The 100. 100 وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی سیرت، اپنے اخلاق، اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ پربھاؤ چھوڑا ہو. اب 100 لوگوں کا نام وہ لکھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ نمبر لگاتا ہے کہ میں نمبر 1 پر کس کو رکھوں. آدھا گھنٹہ آپ لوگ مجھے سنیں، تعداد بہت زیادہ ہے. ہم لوگ تو 10 لوگوں میں، 5 لوگوں میں تقریر کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب اتنی بڑی تعداد ملے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو صرف 25 منٹ برداشت کرنا ہے، کیونکہ 35 ہو چکا ہے، 20 ہی منٹ بات ہے. تو انہوں نے کتاب لکھی، اب نمبر کس کو دیں، پہلا نمبر کس کو دیں، دوسرا نمبر کس کو دیں. وہ بندہ بہت غور کرتا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جس شخصیت کو وہ رکھتا ہے اپنے کتاب میں، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتا ہے. اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں نے 100 کے بارے میں غور کیا، تدبر کیا، فکر کیا، مطالعہ کیا، سب کچھ کیا، ہر اعتبار سے فٹ کرنے کی کوشش کیا کہ سماج میں کیسے فٹ ہو رہا ہے کون، معاشی طور پر اپنے قوم کو مضبوط کیسے کر رہا ہے، اپنے قوم اور سماج کے لوگوں کے اخلاق اور کردار کو کیسے بہتر بنا رہا ہے. ان تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد کہا کہ محمد رسول اللہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی قوم اور اپنے سماج اور اپنے ملک میں ہر اعتبار سے سب سے بہترین رزلٹ چھوڑا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم. کون لکھ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم. اور ہم مسلمان ہیں جن کو قرآن میں آرڈر آیا کہ تم رسول کی اتباع کرو، رسول کی نقش قدم پر چلو، رسول کو آئیڈیل مانو. لیکن ہم مسلمان رسول کا صرف نام لیوا محبت کرنے والے ہیں. ہم مسلمان رسول سے صرف نام لینے کے لیے محبت کرتے ہیں، عمل سے ہم اور آپ رسول کے اخلاق و کردار سے بہت دور ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ پیارے رسول کی سیرت کے بارے میں اور کچھ نوجوانوں کی طرف سے بھی حکم ہوا کہ اسی موضوع کو آپ رکھیں. تو محبت رسول اور اس کے تقاضے، اللہ کے نبی سے محبت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے شروع میں، اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنایا ہے. حبب الیکم الایمان، ایمان کو محبوب بنانا. ہم سارے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کس کو محبوب بنایا؟ ایمان کو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اے حب اللہ و حب الرسول، اللہ سے محبت اور
اس کے رسول سے محبت. اسی لیے کلمہ پڑھتے ہیں کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ ہم اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے, کسی کی پوجا پاٹ نہیں کرتے, کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے اللہ کے علاوہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ اور ان کا رسول. تو یہ محبت ہے نا, یہ صرف زبانی دعویٰ ہے, یہ محبت ہے. اسی لیے کہتے ہیں ایمان دل سے تصدیق کرنے کو, دل میں اطمینان ہو, زبان سے اقرار ہو اور اپنے عمل سے ثابت کریں. صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا. جہاں جہاں آپ قرآن میں اور احادیث میں پائیں گے ایمان کا تذکرہ ہے, وہاں عمل صالح کا تذکرہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا, جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا. تو ایمان کا مطلب اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت. اس بات کو اللہ رب العالمین نے سارے مسلمانوں کے لیے محبوب بنایا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اس چیز کو یعنی ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں رچا بسا دیا ہے. ہمارے دل ایمان سے منور اور روشن ہیں, اس میں تاریکی نہیں ہے, اندھیرا نہیں ہے کسی گوشے میں جس میں شک ہو. رسول کی حدیث مانوں کہ نہ مانوں, صحابہ پر کی باتوں کو مانوں یا نہ مانوں, رسول کے اوپر نازل کردہ قرآن کو مانوں کہ نہ مانوں, فلاں آیت کو مانوں کہ نہ مانوں, یہ شکوک و شبہات ایک مومن کے دل و دماغ میں نہیں با سکتی. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ہمارے دل کو ایمان سے مزین کر دیا ہے, سجا دیا ہے, سنوار دیا ہے, رچا اور بسا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور اللہ رب العالمین نے جہاں ایمان کی تعریف کی, اس کی حفاظت کی بات کہی, اسے رچانے بسانے کی بات کہی, وہی رب العالمین نے فوراً کہا, کیا کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے کس چیز کو؟ کفر کو. یعنی کوئی مسلمان کفر کا کام نہ کرے, کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت, عاقل اور بالغ, کوئی مسلمان کفر کی بات نہ کرے. والفسوق, اور فسق و فجور کی باتوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے, غلط کاموں کو, بے حیائی کے کاموں کو, گناہوں کے کاموں کو, نافرمانی کے کاموں کو. اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز پسند نہیں ہے. والعصیان, اور نافرمانی کو, کفر, فسق و فجور اور نافرمانی, ان تین کاموں کو اللہ رب العالمین نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. کہاں سے؟ مسلمانوں کے دلوں سے. اب ہم کو اور آپ کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, یا علامہ اقبال کا وہ شعر پڑھتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ مسلمانوں کی عملی زندگی کہاں پر ہے؟ مسلمانوں کے سیرت و اخلاق و کردار کیسے ہیں؟ ایک باپ کی حیثیت سے, ایک بیٹے کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے, ایک پڑوسی کی حیثیت سے, ایک تاجر کی حیثیت سے ہمارے اخلاق و کردار کس انداز کے ہیں؟ اس کو ہم کو خود چیک کرنا ہے, ہمیں اپنے سیرت پر خود غور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں ہو جاؤں زیادہ محبوب اس کے نزدیک, کس سے؟ من ولدی و والدی والناس اجمعین, اس کی اولاد, اس کے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ. پیارے رسول نے کیا کہا؟ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ مجھ سے محبت کیسے کرو؟ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے اماں ابا سے زیادہ, اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ.
پیارے رسول نے کہا اگر کوئی مسلمان مجھ سے اتنی شدت سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ حدیث ہے، قرآن اور حدیث دونوں یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت کیا جائے۔ ایک موقع پر تو رب العالمین کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی بات مانو۔ یعنی اللہ کی محبت کی اگر ہم کو تلاش ہے تو ہمیں کو کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو ماننا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی شخصیت مسلمانوں کے نزدیک ان کے اپنی جانوں سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مسلمان مانے یا نہ مانے، لیکن رب العالمین نے قانون دے دیا کہ نبی زیادہ حقدار ہیں ہماری جانوں سے، ہماری جانوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی ہمارے نزدیک۔ یہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے، یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا۔ اب ہم لوگ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا واقعی نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم اور آپ چیک کریں اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو، کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی شخصیت، جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب یہ نکلتے ہیں تو شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں جن کے مشورے سے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ایک موقع پر؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں، میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جان سے زیادہ محبوب، جان سمجھ رہے، جان دینا پڑے گا اللہ کے نبی کے نام میں۔ اللہ کے نبی سے محبت میں اگر جان چلی جائے تو جان کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت میں جاب چلی جائے، نوکری چلی جائے، نوکری اور جاب کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت پر قتل کر دیا جائے اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے، شرک مت کرنا۔ تو اللہ کے نبی سے جان سے زیادہ محبت۔ کہتے ہیں عمر بن خطاب آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ پیارے رسول قسم کھانے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم ابھی مومن ہو ہی نہیں۔ عمر بن خطاب فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب کا یہ جملہ اور پھر پیارے رسول کا کہنا اے عمر اب، یعنی اب جا کے صحیح معنوں میں تم مسلمان ہو۔ یہ حدیث ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ ہم نے اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا۔ کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم سب سے زیادہ محبت کریں، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ۔ اور یہ چیک کون کرے گا؟ پیرامیٹر کون لگائے گا؟ کون چیک کرے گا ہم کتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم چیک کریں گے، ہم، آپ، میں۔ اپنا محاسبہ ہم کو کرنا ہے۔ قبر میں ہم کو جانا ہے، منو مٹی کے نیچے ہم کو دبنا ہے۔ منکر نکیر ہم سے ملیں گے، منکر نکیر ہم سے اور آپ سے سوال کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک۔ یہ سارے سوالات کو ہم کو اکیلے دینا ہے، کوئی کسی کے کام، کوئی کسی کا پلہ
یا کوئی کسی کا پلو پکڑ کر کہیں نہیں جا پائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو ہم نے یہاں کاٹا ہے, بویا ہے, ہم کل آخرت میں وہی کاٹیں گے. اللہ رب العالمین نے تو ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ نبی سے محبت اگر ہم اور آپ نہیں کرتے اور کن چیزوں سے کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ سے جنگ مول لے لی. اللہ کا عذاب ایسے لوگوں پر آ کر کے رہے گا. بہت مشہور آیت ہے سورہ توبہ. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور انہی چیزوں کے آس پاس ہم اور آپ گھومتے ہیں. جتنے لوگ ہیں, جتنے انسان ہیں, انہی چیزوں کے آس پاس گھومتے ہیں. ہماری محبت, ہمارا پیار, ہماری الفت, ہماری محنت, ہماری دوڑ, ہماری دھوپ, ہماری تجارت, ہمارا کاروبار, ہمارا صبح سے اٹھنا, شام کو جا آنا, یہ ساری چیزیں انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. کیا کہا؟ قل, اے نبی آپ کہہ دیجئے, ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 چیزیں اللہ نے گنوائی, 8 چیزیں. ابھی آتا ہوں میں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے, یا ان انسانوں سے کہہ دیجئے, قل ان کان آباؤکم, اگر تمہارے آبا اور اجداد, تمہارا خاندان قبیلہ, وابناؤکم تمہارے بیٹے لگتے جگر نور نظر, واخوانکم تمہارے بھائی خاندان قبیلے والے, وعشیرتکم تمہاری بیویاں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم, تمہاری بیویاں, عشیرتکم تمہارے خاندان, اور وہ تمہارا مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا ہے, تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری اور مندی سے تم ڈرتے ہو, وہ مساکن ترضونہا, وہ تمہارے خوبصورت اور حسین گھر اور محلات. احب الیکم, اگر یہ زیادہ محبوب ہے کس سے؟ اللہ سے, اس کے رسول سے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اب ہم لوگ چیک کریں اپنے آپ کو, ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ خاندان, قبیلہ, اولاد, بھائی بندو, بیوی بچے, مال تجارت, خوبصورت حسین گھر, کاروبار, یہ چیزیں اگر زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ اللہ, اس کے رسول اور جہاد سے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے عذاب کا انتظار کرو. اب ہم لوگوں کے اوپر مصیبت پریشانی آئے, مشکلات آئے تو صرف روئیں, چلائیں, چیخیں دنیا کے سامنے, تو یہ بیوقوفی ہے. ہم کو علاج کرنا ہوگا. کس کا علاج؟ اپنا, اپنے مرض کا علاج ہم کو خود کرنا ہے, کیونکہ مرض ہمارے دل میں ہے. ہم نے اللہ کو مانا ہی نہیں صحیح سے, رسول سے محبت کیا ہی نہیں. اگر ہم رسول سے محبت کرتے, اللہ سے محبت کرتے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت کرتے, تو دنیا کی کوئی طاقت آنکھ نہیں اٹھا پاتی آپ کے سامنے. کہ اٹھا لیتے؟ نہیں اٹھا پاتے. کیوں؟ کیونکہ رب کائنات ایک رعب پیدا کر دیتا ہے کفار پر, ہماری اور آپ کے ایمان کی طاقت اور دولت کی وجہ سے. وہ چیزیں ہمارے اور آپ سے دور ہو گئیں. اللہ کے نبی کی بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے اس موقع پر. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر دیگر قومیں ٹوٹ پڑیں گی, دیگر قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا امن قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے کہ لوگ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے؟ کہا نہیں, تعداد میں کمی نہیں ہوگی. ہندوستان میں تقریباً 30 کروڑ مسلمان ہیں, صرف ہندوستان میں. یہ غیر آفیشیل ہے, آفیشیل شاید 15 یا 20 2011 میں ہوا تھا, اس میں بھی صحیح سے نہیں ہوا تھا. اگر مردم شماری ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ کہاں پر ہیں, کتنی تعداد میں. تعداد میں تم کم نہیں ہوگے. صحابہ حیران, اللہ کے نبی پھر کیوں ہمارے اوپر لوگ ٹوٹ پڑیں گے؟ کہا
تمہارے دلوں میں تمہارے متعلق جو رعب اور دبدبہ اللہ نے غیروں میں پیدا کیا تھا، اللہ ان کے دلوں سے وہ رعب ہٹا لے گا۔ آج مسلمانوں کا کچھ رعب ہے کہیں؟ دوسروں کا رعب ہم پر آ گیا، آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارا رعب ختم۔ وہ بندوق کی نلی والے رعب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ وہ کیریکٹر، وہ زندگی، وہ اصول، وہ ضابطہ، وہ ڈسپلن، وہ محبت اور پیار اور انسانیت اور ہمدردی، اس کی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے رعب اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ ظالم تھر تھر کانپتے ہیں مسلمانوں کا نام سن کر، ایک موقع ہوتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو رعب غیروں میں پیدا کیا تھا وہ چھین لے گا، نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ وہن، واو دو چشمیہ نون، واہنن۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ وہن کیا ہے؟ ومل وہن، بس 10 منٹ دے دیجئے، وہن ختم کر دوں گا اچھے سے۔ یہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ ڈرتے ہیں نا موت سے؟ کسی کے گھر میں موت ہو جائے، 1 ہفتے تک سب نمازی ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں، اور 1 ہفتے کے بعد یہ ہماری حالت ہے ہم مسلمانوں کی۔ تو دیگر قومیں نہیں ٹوٹیں گی ہمارے اوپر۔ ہمارے ایمان کا جنازہ نکل چکا، جو تشخص تھا ایمان کی وجہ سے، ہماری پہچان تھی، رب العالمین نے رعب دبدبا دیا تھا، سب چھین لیا رب العالمین۔ تو اللہ سے محبت زبانی نہیں، رسول سے محبت زبانی نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت زبانی نہیں۔ جہاد ہم اور آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ اسلامی حکومت کرے گی، خلیفہ کرے گا، لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے محبت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، نوجوان ہیں، خون گرم ہے، ہم کو یہی چاہیے۔ ہم اپنے اوپر محنت نہیں کرنا چاہتے، دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے انسان، اے مسلمان، تو پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر اسلامی حکومت لاگو کر لے، اللہ تجھے خود حکومت دے دے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اپنے باڈی پر اسلامی حکومت نہیں قائم کر پاتا ہے اور دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہم لوگ غور کر لیں، اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنا نمازیں پڑھتے ہیں، کتنی سچائی بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، بیوی کے حق کو کتنا پورا کرتے ہیں، بچوں کے حقوق کو کیا کرتے ہیں، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اسلام پہ کہاں ہیں۔ لیکن نہیں، ہمارے دل میں ہے حکومت قائم کرنی ہے، قائم کرنی ہے حکومت۔ اس کے بعد حالات کیا ہوتے ہیں آپ لوگ سب اشارہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا، اسلام کا۔ عام طور پر دنیا میں کسی سے جب محبت کیا جاتا ہے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ 3 چیزیں۔ پہلی چیز طبعی محبت، نیچرل محبت، کہتے ہیں نا نیچرل محبت۔ نیچرل محبت کس سے ہوتا ہے؟ خاندان والوں سے، بیوی بچوں سے، آپ کے لاڈلے پیارے ننھے منھے بچے سے، آپ کی بیوی سے۔ اس کو کون سی محبت کہتے ہیں؟ طبعی، نیچرل محبت۔ اللہ کے نبی اس کے بارے میں ہماری طبعی محبت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی ساری بیویاں قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی کی ساری بیویاں امت کی کیا ہیں؟ ماں ہے۔ کون؟ اپنی ماں۔ اپنی ماں کے شان میں کچھ گستاخی کریں اسلام سے خارج نہیں ہوں گے، لیکن امت کی ماں سے اگر آپ نے کچھ بھی کیا، ایمان میں ہلکا سا فرق آیا، اسلام سے نکل جائے۔ ایک چیز تو پتا چلا کہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، نیچرلی۔ عقلی محبت یہ کہے، دماغ کہے۔ دماغ کب کہتا ہے کسی سے محبت کرنا چاہیے؟ بہت خوبصورت ہو، چھوٹا بچہ ہے پیارا، بڑا خوبصورت، فوراً دل مائل ہوگا، لاؤ اٹھاؤ گود میں لو،
پچکاریاں لو اسے کھلاؤ، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بہت خوبصورت انسان ہو، انسان کا دل خود مائل ہوتا ہے اس کی طرف، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، پیارے رسول کی خوبصورتی، اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں سننا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا مثل الشمس والقمر، کہ رسول کا چہرہ آفتاب اور ماہتاب کی طرح سے تھا. کس کی طرح؟ سورج اور چاند کی طرح سے چمکتا اور دمکتا ہوا. تھک گئے؟ بس ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ اور. سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا رسول کا چہرہ. شاعر رسول حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری ان آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری ان آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت آج تک دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب، نقائص، کمیوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیارے رسول چاہتے تھے کہ میں ایسے پیدا ہوں اور اللہ نے ویسا پیدا کر دیا. یہ نبی کی خوبصورتی، یہ نبی کی خوبصورتی. تو عقل کہتی ہے تو خوبصورت پیارے رسول ہیں تو ان سے کیا کیا جائے؟ محبت کیا جائے. عقل یہ بھی کہتی ہے کہ فلاں آدمی سماج میں بہت اچھا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کا سہارا بنتا ہے، سارے لوگوں کے کام آتا ہے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ اس سے محبت کیا جائے. اور ہر کوئی اس کی تعریف بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دیکھنا ہے. تو پہلا کمال، اگر کوئی نتیش کمار کا قریبی ہو تو مسلمانوں میں بڑی ویلو رہتی ہے اس کی، رہتی کہ نہیں رہتی؟ اور کوئی اللہ کا قریبی ہو تب. اللہ کے نبی کے بارے میں خاتم النبیین، اللہ کے نبی سب سے آخری نبی، شافع محشر، میدان محشر میں اکیلے سفارش کریں گے اللہ سے. سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار، اور محسن انسانیت، انسانیت کے محسن اور غمخوار، اور انسانیت کے محسن ایسے کہ اسلام سے پہلے لوگ مثال دیتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے. کیا ہے؟ صادق اور امین. جس کو چندہ وندہ دینا ہے دے دیجیے. صادق اور امین. ایک مرتبہ جب جبریل امین سے اللہ کے نبی مل کر کے آئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے آئے، کہا میری جان کا خطرہ، مجھے کمبل اڑاؤ. اماں خدیجہ کہتی ہیں آپ کو اور جان کا خطرہ؟ یہ میں نہیں مان سکتی. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھاتی ہے، کہتی ہے اللہ کی قسم اللہ کو ضائع نہیں کر سکتا. کیوں ضائع نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 6 کوالٹی، یہ 6 کمالات اماں خدیجہ گنوا رہی ہیں پیارے رسول کی، کہ اتنے اچھی اچھی چیزیں آپ کے اندر ہیں. آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. آج 20 سال ہو جاتا ہے لوگ رشتے ناتوں کو بھول گئے. آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں. آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. ہم لوگ کتنی جھوٹ بولتے تھے صبح سے شام تک، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ محروموں کو کما کر کھلاتے ہیں. آپ مجبور اور لاچار کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کے حقوق دلواتے ہیں. یہ 6 کوالٹی اماں خدیجہ گنواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے اللہ کو ضائع نہیں کہ ابھی نبی نہیں بنائے گئے. جبریل امین خالی آ رہے ہیں، دیکھ کر ڈر گئے تھے. ایسی بیوی جو ہمارے اور آپ کی سیرت اور اخلاق کی گواہی دے. کہ آج ہمارے پاس ایسا سیرت اور اخلاق ہے کہ ہماری بیویاں گواہی دیں؟ اور کیا ہمارے پاس ایسی بیویاں ہیں جو ہمارے سیرت و کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم سے ہماری تعریف کریں؟ تو عقل کہتی ہے کہ اس شخص سے محبت کیا جائے. کس سے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا جائے کہ نہیں کیا جائے؟ آخری چیز روحانی محبت، طبعی، نیچرل. دوسرا عقلی، اور تیسرا
دینی محبت، روحانی محبت. اور دین میں تو اللہ کے نبی پر ایمان لائے بغیر اسلام میں آپ آ ہی نہیں سکتے. تو یہ ہوا اللہ کے نبی سے محبت کرنا، یہ ضروری ہے. تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کیا؟ سرسری طور پر بیان کروں گا. تقاضا کیا؟ تقاضا یہ ہے، پہلا تقاضا نبی سے محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کا احترام کیا جائے. کیا کیا جائے؟ نبی کا احترام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کے جو حد متعین کیے ہوئے ہیں اس سے آگے نہ بڑھو. جہاں تک لائن کھینچ دیا ہے اسی کے اندر رہو، باہر نہ جاؤ. یہ احترام ہمارے نبی نے کہا. ہم بھیا یہ کام نہیں کر سکتے. سود لے لو نہ، چوری کر لو نہیں، زنا نہیں، غلط کام نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے. احترام کا تقاضا یہ ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا اس کو قبول کر لیں، اس کو قبول کر لیں. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ نبی سے محبت کا دوسرا تقاضا اطاعت کی جائے، مانا جائے بات کو. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی آپ کو میں دنیا، جان مال، آل اولاد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نساء آیت نمبر 69 کو نازل کیا. کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے. تو کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. کہاں؟ جنت میں. اور اللہ تعالیٰ خود تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ کتنے شاندار دوست ہوں گے، کتنے شاندار لوگ ہوں گے. آج اگر سی ایم کے پاس پہنچ جائیں، ڈی ایم کے پاس پہنچ جائیں، ایس پی کے پاس پہنچ جائیں تو خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں رہتا. ایک سیلفی اگر کسی مولانا کی مل جائے اسی میں اچھل کود مچائے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات کے عمدہ ترین بہترین لوگوں کے ساتھ ہم کو رکھے گا. کب؟ جب ہم رسول کی بات کو مانیں گے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ کل قیامت میں کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. اور محبت رسول کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ دلی محبت کیا جائے. کس سے؟ دل سے، زبان سے نہیں، دل سے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ کے رب کی. سوچو، اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کی قسم، ہمارے رسول کے رب کی قسم کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم. فَلَا وَرَبِّكَ، کون قسم کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ. لا یؤمنون، یہ لوگ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. کون مسلمان نہیں ہو سکتے؟ جو اپنے